تلاوت کی اہمیت و آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا، حلال و حرام، محکم و متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مسلوں یعنی امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن کریم کے مذکورہ 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے، اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا تو اس کی تلاوت مقبول ہو گئی اور اس کو 30 نیکیاں ملی، کیونکہ اس نے قرآن کے 3 حرفوں کو پڑھا۔ تلاوت کے چند آداب: نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع اور نہایت عز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز بلکہ درمیانی آواز سے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 لکھی جائیں گی۔ نمبر 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معنی اور مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ نمبر 5، بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے آپ کو مخاطب تصور کرے، اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ نمبر 6، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، حفظ و امان اور سلامتی اور ایمان اور کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی باعث خوف چیز کا تذکر آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور خوف عزو جل سے رو پڑے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ اور پھر پنجشنبہ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد دن میں سب سے عمدہ وقت صبح کا ہے۔ نمبر 8، خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد اور موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیات کریمہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے جھکا دیکھتا اور پاش پاش ہوتا۔ اللہ کے خوف کے ساتھ اس آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 10، جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خداوند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے کہ گویا رب کریم مجھ سے ہی مخاطب ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا ہے گویا اللہ کی صفات و افعال اس کلام کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، ہر کس و ناقص کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 11، جب تنہائی ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہوں تو ان کی تلاوت نہ سننے کا گمان ہو تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے حدیث سے وارد ہوا کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے۔ یہ غفلت برکات دین میں بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔